اسٹیٹ میں جزیہ کا اچھا اگر سوال کرتے وقت تھوڑا زور سے بولیں. تھوڑا زور سے بولے. اسلامک سسٹم مطلب گورنمنٹ سسٹم میں آپ نے جزیہ کا ذکر کیا نا, جی تو یہ ایک نان مسلم پر لاگو ہوتا ہے. تو یہ جو جزیہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ یہ اسلامک اسٹیٹ میں تھوڑا یہ کنسیپٹ نہیں دیتا کہ وہ لوگ ہم سے تھوڑا نیچے ہیں, آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے, مطلب ان سے جزیہ لینا کس طرح سے؟ جزیہ لینا کس طرح سے؟ وہ تو ایزی ہے. جزیے کی اماؤنٹ زکوٰۃ سے کم ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو کو پھر وہ کم کر سکتے. اچھا مسلم سے ان سے تھوڑا مطلب کم لیول کا شاید مطلب جزیہ لگانے کی لاجک کیا ہے؟ اچھا ہاں سمجھ گیا. نان مسلمس کی ویلفیئر, نان مسلمس کی ویلفیئر کیسے؟ اچھا مجھے ایگزیکٹلی پیج یاد نہیں ابھی انفارچونیٹلی, لیکن اس میں خود وہ کوٹ کر کے لکھتا ہے. جب محمود دا سیکنڈ نے وہ ریفارمز کی نا سب, اور اس نے کہا کہ ایوری بڈی از ایکول, جب ایوری بڈی ایکول ہو گیا تو جزیے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جزیہ از لائک اے جیک پاٹ, جزیہ از لائک اے جیک پاٹ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ جزیہ دیتے ہیں نا تو دیر از نو نیڈ فار یو ٹو سرو ان دا ملٹری. آپ پہ جو باقی جو آپ پہ ڈیمانڈس ہیں نا اسٹیٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے جسٹ فار گیونگ جزیہ. صرف اس سے آپ کو پتہ ہے جب محمود نے وہ ریفارمز کی نا تو آبویسلی جزیہ کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا, مسلم اور نان مسلم ایکول ہو گئے نا, تو جزیہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا, سب ایکول ٹیکس دیتے تھے. تو ان کے اپنے پیٹریارک کرسچنس کے جو پیٹریارک تھے اس نے خود کہا کہ مے دس ڈاکومنٹ وچ از گوئنگ ان سائڈ دا بیگ نیور کم آؤٹ. وہ ڈاکومنٹ جس میں اس نے ریفارمز لکھے, اور کرسچن سب سے پہلے انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا. وائی ہیو یو ابالش جزیہ ٹیکس؟ ہم خوش تھے, ہم اسی میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ آپ کی ویلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کی ویلتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنی آپ زیادہ ٹیکس دیں گے, لیکن جزیہ از فکسڈ, کمپلیٹلی فکسڈ. اچھا جزیے کی اور بات جی 2.5% ہوتی ہے. ہاں وہ زکوٰۃ ہے. جزیہ کا مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, آئی تھنک وہ بہت کم ہے, وہ بہت آئی تھنک 5 times کم ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں گروپ میں شیئر کروں گا. اور دوسری بات, جزیہ ویمن پہ نہیں ہے, چلڈرن پہ نہیں ہے, اولڈ لوگوں پہ نہیں, ٹیکس سب پہ. تو دوسرا کوئی کوشچن کسی کا ہو, کسی کا دوسرا کوشچن. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام انڈیویجول میں فوکس کرتا ہے یا کیسے؟ دوسرا ایک فکر جی سمجھ گیا. دیکھیں اگر کوشچن بتاؤ. ہاں اس نے کہا کہ کیا اسلام انڈیویجولسٹ ہیں یا کلیکٹیوسٹ ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ مڈل پاتھ کا نام, وہ ہمیشہ ہر چیز کی مڈل پاتھ ہے. فار ایگزامپل کوئی سوال کرتا ہے کہ از اسلام از دا اسلامک اکانومی کیپٹلسٹ اکانومی اور از اٹ اے سوشلسٹ کمیونسٹ اکانومی. یہ لفظ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ظاہر ہو جائے کہ ایوری تھنگ از ان کنٹرول آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض لوگ سوشلزم سے درمیان والا راستہ مطلب ہے, تو سوشلزم سے میرا درمیان والا راستہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, ایکسٹریم کیپٹلزم یا اور کمیونزم سوشلزم, تو اسلام اس کے درمیان کا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اس میں مارکیٹ اکانومی, فری مارکیٹ اکانومی بھی ہے, لیکن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو بات ہے نا وہ کیپٹلزم کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح ایک لمٹ ہے, مطلب دا اماؤنٹ آف ویلتھ یو کین ہیو, دا اماؤنٹ آف لینڈ یو کین ہیو, اس پہ ایک لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایلن مسک کی طرح 700 بلین آپ کی انکم ہو اور امریکہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایون پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے مسلمان بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی, وہ ہمیشہ مڈل پاتھ ہی رہتا ہے. ہاں آپ آبویسلی آپ اسکالر کی کوئی اسپیسیفک, لیکن جب بھی ہم اسلامک ٹیچنگس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. تو یہ اس کا مطلب اسلام انڈیویجول میں فوکس کرتے ہیں, پہلے اپنے آپ پہ تعلیمات دیتے ہیں, پھر آپ دوسروں کی بات کلیکٹیوزم کی بات. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی ہاں یہ پھر آپ کہیں کہ ایک پارٹ بن جاتا ہے نا, ایک پرسپیکٹیو بن جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل جو اولیاء ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فوکس آن سیلف پیوریفیکیشن فرسٹ, خود کو پیوریفائی کرے پھر دوسروں کو پریچ کرے. لیکن آبویسلی یہ بھی ایک ویلڈ اوپینین ہے کہ فار ایگزامپل اٹ ڈزنٹ میٹر اف آئی ایم ناٹ اے ولی آف اللہ, مجھے کچھ تو علم ہے نا میں وہ دوسروں کو پہنچاؤں. تو اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھو جس میں کہتے ہیں ایک لوکل کرسچن ہے, پھر آپ کے فادر آ جاتے ہیں, پھر آپ کا پوپ جو بھی ان کی ہائرارکی ہے. اسلام میں وہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور وہ جو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ میں آپ کے شہر کے قریب ہوں, تو وہ پریزنٹ میں ہو کے بات ہوتی ہے,
یہ لحاظ سے یہ اس نے بھی یہ پوائنٹ کہا ہے. مطلب اسلام کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتا ہے، اس پہ سوچ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے. آلسو آئی تھنک انڈیویجولزم اس سینس میں بھی آ سکتے ہیں کہ جب آپ انڈیویجول اب اپنے جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ خود پہ کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آتھر نے یہ بات بولی کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو زیادہ ڈیوٹیز بتاتا ہے، آپ کو رائٹس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا. لیکن وہ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ کسی کا رائٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ جب ڈیوٹی کریں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی کسی کا رائٹ بن جائے گا اور آپ کسی کو وہ رائٹ دے رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بہت مطلب رائٹ اینڈ ڈیوٹی دونوں والی بات آ جاتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو انڈیویجولزم اس سینس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے انڈیویجول پہ کام کرنا ہے کسی کے لیے، کلیکٹیو لوگوں کے لیے انڈیویجولزم اپنے خود پہ کام کرنا ہے. وہ دونوں کہا جاتا ہے. دوسرا کوشچن ہے. اچھا دوسرا ہاں بدعت کیا آپ نہیں پہلا یہ کوشچن میں لگتا ہے آپ کوشچن کر ٹائم نہیں ہے نا تو ہم ایک کوشچن ٹھیک ہے آپ کوشچن میں بدعت والا. پہلے تو بہت شکریہ, thank you for satisfying our intellectual curiosity. Really indebted to you. The question, like you have started your discussion with the historicism or the, I can say it is also we call contextualism, contextual proper context of it. So do you not think that the world is transforming and the new trends are emerging? So the things which the Quran has said may be obsolete in the current era. یہ کیا نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ اس زمانے سے لے کے ابھی تک ٹرانسفارم ہوئے اور نئی چیزیں مرج ہوئی, اس میں کانٹیکسٹ بھی چینج ہو گیا. سو دس از وائی ہی از کیئرنگ ہز ہسٹوریسزم اپروچ along side with his. ہاں بالکل, اٹس ایبسلیوٹلی ٹرو. دیکھیے in any tradition there will be things which will get archaic, they will get outdated with the passage of time. It is absolutely possible. But the thing is, you have to take into account the evidence and also the basic tenets. Like, look, if there is, realism, for example, we have realism, right? We have one type of realism which is called the classical realism. Now, if you look at classical realism, we have modified it into new realism, or the modern form of realism, like structural realism or defensive realism. یہ ٹائپس ہیں لیکن نیو ریئلزم کے ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ماڈیفائڈ ریئلزم, بٹ یو سی دا فنڈامنٹل ٹینٹس آف ریئلزم ریمین دا سیم. اٹس اسٹل کالڈ ریئلزم, اٹس ناٹ کالڈ لائک نیوزم اور سمتھنگ. یو سی, سو لائک اسلام ہیز سرٹن پرنسپلز which are unchangeable, and obviously there are things which are mentioned in the Quran and which are decided based on متواتر حدیث متواتر, ٹھیک ہے. حدیث which have been transmitted consecutively, which are without any doubt, they are provable, ٹھیک ہے. So those two things are unchangeable, وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے. ہاں پھر ڈپینڈ کرتا ہے. For example, sometimes you have multiplicity of opinions, then what you do is you look at the context. Okay, should I apply this one or this one? So obviously some things do change permanently, and sometimes it will depend on the context in the temporary sense. You look at the context, okay, like for example, if it comes to marriage, right, and you are in the US or you are in Pindi, so for example, marriage between like a minimum age of 16, it doesn't seem fair, right? So in this case you can say, okay, Islamically speaking, looking at urf is an element of Islam, right, jo context ke sath change hota hai. تو کہتا ہے کہ the urf of Islam tells us that the minimum age for marriage in this city at least should be 16 or 18. But if you go to Afghanistan, for example, they are way behind us. Their entire socio-economic structure is different from us. In that situation, پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں even marriage in 12 to 13 is. So things do change. Islam is an evolving religion. لاسٹ 5 منٹ ہے, تو اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوشچن ہے, تو آپ کنسائز جواب. سوال بھی چھوٹا تھا تو جواب آپ نے کہا کہ آتھر نے جو ہے نا سلیکٹڈ چیزیں مطلب کچھ کو ریجیکٹ کیا, کچھ کا اپنا قرآنسٹ اپروچ کو حدیث کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ سلیکشن جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پریکٹیکل امپلیکیشن اگر ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے, اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, یہ کلاسز بھی بنا دیتی ہے, اور پھر ہم سولوشن کی طرف نہیں جا پاتے, جس کی وجہ سے ہم لیک بھی کریں گے. ہمارے پاس ایک ماڈل نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اسلام کا. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں, اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں بنا کہ اسلام نے پراپر ایک ماڈل دیا, ہاں یار واقعی اس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے, یہ پرفیکٹ ہے. تو یہ ریڈکشنسٹ آپ کو نہیں لگتا ایک پرابلم ہے جو یہ اپروچ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آتھر لٹریچر پروڈیوس کر دیتے ہیں, یہ پیم یہ بولتے ہیں, لیکن یہ پرابلم نہیں ہے. جی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کنسسٹنٹ ماڈل نہیں ہے. اچھا, دیکھیے اسلام میں جیسے میں نے کہا نا, اسے ہم کہتے ہیں مونولیتھ. مونولیتھ مینس جب آپ
ढेर सारी चीज़ें हैं ना, उन्हें एक ही एंटिटी का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाइक इधर हम बैठे हैं पठान, सिंधी, बलूची, बहुत सारे लोग, ठीक है. मैं कहता हूँ कि पीपल फ्रॉम पिंडी. तो जब मैं कहता हूँ पीपल फ्रॉम पिंडी, मैंने सबको मोनोलिथ बना दिया, यानी मैंने इन सब के डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया. दे आर यूनिक इन देयर ओन वे, लेकिन मैंने सबको पिंडी वाले बता के उनकी यूनिकनेस ख़त्म कर दी, ठीक है. तो इस्लाम इज़ नॉट अ मोनोलिथ, इसके अंदर बहुत सारी सिस्टम्स हैं. और आपको पता है एक सिस्टम का नुकसान क्या है? एक सिस्टम का नुकसान ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि टाइम्स इवॉल्व हो रही हैं, तो वो एक सिस्टम आपके साथ परमानेंटली इवॉल्व नहीं हो सकता. अगर आपके साथ मल्टीपल सिस्टम्स हो तो आप देखते हैं अच्छा विच सिस्टम इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. अगर आप कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वो देखें फंडामेंटल चीज़ें तो हमारे पास है ना, हाँ, वो फंडामेंटल्स ऑलरेडी हमारे पास है. फिर आप उसको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, वो स्कॉलर्स का काम है, लेकिन उसमें हमारा रोल है ना. जैसे कि आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में टी.एस. एलियट का पढ़े थे ना, तो उसका बेसिकली ये था कि देयर इज़ अ ट्रेडिशन फॉर एवरीथिंग, लाइक हिस्टोरिकल एसेंस रहता ही रहता है, वो इवॉल्व बेशक हो जाए, लेकिन एक जो जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था टच स्टोन वाली चीज़, कि मतलब एक चीज़ की बेसिस रहती ही रहती है, फंडामेंटल चीज़ वही होती है, वो बेशक इवॉल्व हो भी जाए. यानी कि अगर एडिसन ने बल्ब दिया है, बल्ब अभी इवॉल्व होकर LED बन गई है, लेकिन बल्ब का कॉन्सेप्ट है कि उसके फीचर्स बल्ब में इतने होंगे, तो आगे से उसको इवॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन हिस्टोरिक एसेंस जो है वो चीज़ का वही रहता है, वो चेंज नहीं. हाँ, बस मैं एक ही लाइन कहूँगा इनको, वो मॉडल की बात आप देखिए ना, मॉडल हमारे पास है. हाँ, इधर उधर कुछ चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल वो सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल उसमें आप कहते हैं कि क्या हमें जो इस्लाम छोड़ता है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर वो मौके के मुनासिब से बाकी तो हमारे पास सिस्टम है. हाँ, मतलब एक सिंपल लाइन कि उस टाइम पे जब हमारे पास इस्लाम आया था, उस टाइम ना इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, ना वो चीज़ें थी. मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा चीज़ का. अगर वही चीज़ हम अभी अप्लाई करेंगे, अभी हम अगर किसी के हाथ काटेंगे तो हमें एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे. नहीं, अगर करंट ऑथर ये सोच लेना कि हमने कोई एक अप्रोच जिसको इत्तेफाक कर ले, ऐसा भी मौजूद है. हाँ, वो तो फिर इत्तेफाक करने तो एग्रीमेंट क्या होगा, आपका नेशन स्टेट सिस्टम खत्म तो नहीं होगा. एक उस पे चीज़ बात की करेंगे कभी. इस हाँ, पे हाँ, इस पे कब नहीं बात है. करेंगे, तो टाइम ऑफ है हमारे साथ, तो अभी क्लासेस भी है हमारा, तो आज कल 2 बजे तक क्लासेस हो चुके हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और लास्ट में अगर किसी ने ग्रुप फोटो लेना है तो